لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين امداد کن از رنج و غم آزاد کن تردیل دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر المدد شیء للہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکیساں را پیر کاملاں راہ رہنما خشخش جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں چڑھایا سائیاں تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان بنایا اللہ اکبر درود و سلام احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات عالم عرض وجود میں آئی اور ہم کو قسم قسم کے انعامات سے نوازا گیا اس رب ذوالجلال کا بے پایا لطف و کرم ہے جس رب نے ہم سب کو زندگی میں دوبارہ پھر یہ رمضان المبارک کی بہار نصیب فرمائی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سارے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال اس ماہ مقدس کے توسل اور وسیلہ سے ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرمائے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اور اس کی ابتدا دیکھو کس حسین انداز کے ساتھ رب مخاطب کر رہا ہے اور جب بندہ کسی بندے کو بلائے اور بلانے کا انداز حسین ہونا تو بے شک کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو وہ نرم ہو جاتا ہے کہ اس کے انداز میں اس کے لہجے میں اور اس کی گفتگو میں اتنی میٹھاس ہے
کہ دل کرتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے، نہ چاہتے ہوئے بھی پھر بندہ چاہتا ہے، لیکن اس کا انداز دیکھو کس انداز اور کس پیرائے میں اور کون سا اس نے لہجہ استعمال کیا۔ وہ خالق ہے، ہم اس کے بندے، لیکن اتنا پیار ہے اسے ہمارے ساتھ۔ کیا انداز ہے اس کا، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب یہ میں نے اور آپ نے اپنا خود محاسبہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ میرے اندر کوئی ایمان کی حرارت ہے۔ اگر میرے اندر ایمان کی حرارت ہے تو پھر مجھ جیسا خوش بخت انسان کوئی نہیں ہے جس کو میرا رب پکار بھی رہا ہے اور خطاب بھی کر رہا ہے۔ یہاں ٹھہر کر ایک بات اور سن لیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ بھائی جس کے ایمان کی گواہی اللہ دے رہا ہو، جس کے ایمان کی گواہی اللہ دے رہا ہو اور خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مالک کیا حکم ہے؟ کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو فرض کر دیے ہیں تم پر میں نے روزے۔ اتنے ٹھہرو، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے اس انداز کے اندر مٹھاس اتنی تھی نا کہ کوئی بھاری کام ہو، مشکل کام ہو اور وہ بندے کے سپرد کیا جائے اور پھر جب وہ انداز کے ساتھ بندے کو مخاطب کیا جائے تو پھر اس بندے کی وہ مشقت، وہ بھاری کام، وہ ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں روزہ رکھنا کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ اللہ کی بندگی کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جب رب نے آمنو کہہ کے مخاطب کیا نا تو امام جعفر صادق کہتے ہیں ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی، میرے لیے کام کرنا آسان ہو گیا۔ کیا کہا؟ فرمایا فرض کیے تم پر روزے، اور پھر آگے جو اللہ نے بات کی ہے، جب بندہ کسی کی کوئی ذمہ داری لگائے نا تو کام بڑا مشکل ہو تو وہ سن کے کہتا ہے تو بڑا مشکل ہے، کیسے کروں گا؟ لیکن جب اسے یہ کہا جائے کہ صرف تیرے لیے نہیں ہے، جو تیرے پچھلے تھے وہ بھی کرتے رہے، تو پھر بندہ کہتا ہے پھر خیر ہے گا، اور پھر خیر ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تم پر نہیں ہے، بات تم سمجھو کہ تمہیں اس بوجھ، تمہارے اوپر بوجھ ڈالا گیا نہیں، بات تمہاری نہیں ہے، جو اس سے پہلے گزر گئے ان پر بھی روزے فرض تھے، ان پر بھی روزے فرض کرنے کا ایک مقصد تھا، تم پر بھی روزے فرض کرنے کا ایک مقصد ہے۔ مالک کیا ہے؟ فرمان لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کا نور آ جائے۔ لے بولنے روزانی تو سنت ہمارا جوڑ ان پہ سی پتہ لگ سی روزہ کس رکھے ہے۔ توجہ جی، کیا کہا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آئے، تاکہ تمہارا اندر صاف ہو جائے، تاکہ تمہارا اندر اجڑا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر مصفا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر روحانیت آ جائے، تاکہ تمہارے اندر کی غلاظت ختم ہو جائے۔ وہ دل جو رب کا ڈیرا ہے وہ رب کا ڈیرا ہی رہے، وہ دل جو گندا ہے روزے کی وجہ سے صاف ہو جائے۔ اور پھر آگے یہ صرف آیت کا ترجمہ ہی ہوگا، توجہ کرنا جی، آگے اللہ پاک نے کیا کہا؟ ایام معدودات،
فرمایا کہ گنتی کے چند دن ہیں، بڑی لمبی بات نہیں ہے، ایام معدودات، مخصوص گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا اگر کوئی تم میں سے مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، یا سفر کرے اور اتنا سفر ہو کہ اس سفر میں وہ روزہ رکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، فرمایا اور دنوں میں رکھ لے، فدیہ دے۔ یہاں بات مسافر اور مریض کی ہے، لیکن یہاں ایک اور مسئلہ بھی سماعت فرما لیں۔ ایک ہوتا ہے شیخ فانی، جس کی عمر اتنی زیادہ ہو جائے اس کے لیے روزہ رکھنا ہی مشکل ہے، وہ کبھی بھی صحت یاب نہیں ہو سکے گا، اس کے لیے قرآن کہتا ہے وہ فدیہ دے، ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے، اور اگر 2 مسکینی کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے گا، فدیہ یہاں تو ویسے ایک مسکین کو صبح شام تک کھانا کھلائے، شیخ فانی، اور وہ جس کو اپنی بیماری پر یہ پکا یقین ہو کہ میں صحت یاب نہیں ہو سکوں گا۔ آگے جو قرآن نے بات کی سفر اور مریض کی بات کرنے کے بعد قرآن کے جملے پر غور کرنا ہے، فمن تطوع خیران، اے جملہ جڑا نا کلیجہ ڈاوٹا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے وسعت دی ہے، بات مریض اور مسافر کی کر دی ہے، لیکن اللہ کو علم تھا کچھ ایسے مسافر بھی ہیں، کچھ ایسے مریض بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جان جاتی ہے تو جائے، جان جاتی ہے تو جائے، سفر کتنا مشقت والا کیوں نہ ہو، میں نے تو ہر حال میں روزہ ہی رکھنا ہے۔ اللہ نے کہا فمن تطوع خیران، پھر بول جو ہے میں تو سکی کول کل بان کل توجہ نہ سنے آئی میں ادھی حدیث مبارکہ بخنا آیا، ایک سانسا جڑا سا بار تے اندر کی نیا عام حالت میں جس نے کوئی وقت نہیں ہے، لیکن حالت روزہ میں، حالت روزہ میں، روزے کی حالت میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار سانس لیتا ہے، اندر اور باہر اس کا سانس چلتا ہے، میرا رب اتنا کریم ہے، فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں یہ ویسے سانس زندگی کے لے رہا ہے، ایک ایک سانس پر نیکی بھی دی جائے، گناہ بھی معاف کیے جائے گا۔ کھڑی اللہ بابا بھائی توجہ کرنا، بازار لگاؤ نا بازار، اور بازار میں ایک بڑا تگڑا جس کی ہمیں چنگا مال اللہ تاجر کھڑا ہو گئے تے اعلان کرے جی آج اعلان ہماری طرفوں جس جو لینا ہے لے جاؤ، جو لینا ہے لے جاؤ، تو پھر نکی نکیاں بالا کی نال کی بھی تے جانے آج پرنا ہے سارا کار، آج سارا کار پرنا ہے، اعلان دیا ہے بادشاہ کی طرفوں جتنا کھڑنا ہے، وہ بھائی جب عام سخی جب وقت کا بادشاہ اعلان کرے جو لینا ہے لے جاؤ بازار سے۔ اللہ بھی کہتا ہے یہ رمضان کا مہینہ ایسا بہار کا موسم ہے، فرمایا جب بارش برستی ہے، خزاں ختم ہوتا ہے، درختوں پر پھل اگتا ہے، جناب والا ہر طرف نور ہی نور ہوتا ہے، زمین خوبصورت لگتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے کہا یہ رمضان بھی بہار کا موسم ہے، گناہ ختم ہوتے ہیں، نیکیوں کا داخلہ ہوتا ہے۔ عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی پڑساں تانج بول سود ہے، وہ دور ختم ہوئی ہے، اتمار ہے، دو کانے میں سمجھے دیتا
آپ فرماتے جو کچھ کھٹنا ہی جو کچھ کھٹنا ہی کھٹ لے بندیا سوتا اس بازار روز محشر جنت ملے سی اللہ دے فمن تطوع خیرانا جڑا خوشی نال رکھے فمن تطوع خیران قرآن کہتا ہے جو خوشی سے رکھے اس کے لیے بہتر ہے ہوا خیر لکم فہوا خیر لکم پھر قرآن نے خیر کا لفظ استعمال کیا بھائی مریض کو چھٹی بھی دی بیمار کو بھی چھٹی دی ہے شریعت نے اپنا حکم رکھا ہے لیکن آگے عاشقوں کی بات کی ہے فرمایا کہ جانا ہے مرنا تے مر جائے روزہ نہیں چھوڑنا اللہ کہتا ہے یہ تو ہے ہی تیرے لیے بہتر ہے ہوا خیر لکم توجہ جی یہ تو پھر بھی تمہارے لیے بہتر ہے وان تصوموا یہ کہ تم رکھو روزہ وہ خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون قرآن کہتا ہے اگر تمہیں علم ہو جائے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اگر تمہیں علم ہو جائے کہ روزے کا کتنا فائدہ ہے اور روزہ رکھنے کا اجر کتنا ہے فرمایا سفر کی مشقت بھی برداشت کر لے بیماری بھی برداشت کر لے کسی صورت میں بھی روزہ نہ چھوڑے فرمایا یہ ایسی عبادت ہے جو رب کو پتا ہے یا بندے کو خبر ہے یہ ایسی عبادت ہے نماز پڑھتے لوگ دیکھتے ہیں مال دینے لوگ دیکھتے ہیں حج کرتے ہو لوگ دیکھتے ہیں صدقہ و خیرات کرتے ہو لوگ دیکھتے ہیں حضور نے فرمایا روزہ ایک ایسی عبادت ہے اللہ رب العزت نے جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے نا نیکیاں لکھنے کی اللہ نے کہا نماز کا اتنا اجر ہے لکھ لے صدقات اتنا لکھ لے حج کا اتنا لکھتا جا جدو آئی نا بھائی روزے دی اللہ کیا نا کیا کمال ہے میرے رب تا اس امت ہے فرمایا روزہ لکھنا نہیں لکھنا یا اللہ ساری عبادات ہمیں خبر بھی ہے لکھتے بھی ہے پتا بھی ہے روزے کی باری آئی کہا لکھنا نہیں ہے اللہ نے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے فرشتوں روزہ ایک ایسی عبادت ہے یا بندے کو خبر ہے یا مجھے خبر ہے اس کا اجر بھی تم نے نہیں دینا اس کا ثواب بھی تم نے نہیں لکھنا روزہ جانے میں جانوں بندہ جانے روزہ جانے میں جانوں بندہ جانے کیوں یہ اندر کی شے ہے میں کہوں مجھے روزہ ہے آپ کو کیا پتا مجھے روزہ ہے کسی کو کوئی خبر نہیں یہ اندر کی شے ہے اور اللہ رب العزت کہتا ہے ہاں مجھے ظاہر نہیں چاہیے اندر چاہیے ظاہر کی بناوٹ نہیں چاہیے ظاہر کا دکھاوا نہیں چاہیے ظاہر کا تشنع نہیں چاہیے مجھے اندر کی بات چاہیے تیرے دل کے اندر تقوی کا نیکی کا کتنا شوق ہے اگر اندر میرے حوالے ہو گیا تو میری جنت تیرے حوالے ہو جائے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان شریف کا جو معنی ہے رمض سے نکلا ہے
یہ اس حریف بارش کو کہتے ہیں. رمضان کا مرادی معنی بتا رہا ہوں. ایسی بارش کو کہتے ہیں جو اتنی برستی ہے کہ جتنا گند ہوتا ہے، جتنی گند ہوتی ہے، جتنا ماحول گندا ہوتا ہے، اس بارش کی وجہ سے وہ سارا گند صاف ہو جاتا ہے. پھر لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں ایرا بہت کمال نہیں بارش نہیں ہوئی. ایڈر کی کسی شہر ہر شہر صاف ہو گئی ہے، نالے کسیاں جو شہر کوئی بچیا ہی نہیں ہے. اللہ کے محبوب کریم فرماتے ہیں پھر جب رمضان کا لفظ استعمال کرنا ہو، حضور نے اسے بھی منع کیا. لوگ تو یہ کہتے ہیں رمضان آیا رمضان گیا. حضور نے فرمایا نہ، رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام، رمضان اس کی اسماء میں سے ایک اسم ہے. حضور فرماتے اس کو یوں نہ کہو، یوں کہا کرو رمضان شریف کا مہینہ آیا ہے اور رمضان شریف کا مہینہ کیا ہے. فرمایا عزت کے ساتھ، توقیر کے ساتھ، ادب کے ساتھ رمضان کا احترام کرو. یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. توجہ کریے، اور جو محبوب رمضان کا نام کا اتنا ادب کروا رہا ہے، وہ رب اپنے محبوب کا کتنا ادب کرواتا ہوگا. ایسی بارش کو کہتے ہیں جو برسے اور سارا کام صاف کر دے، کچھ نہ بچے. توجہ، علامہ اقبال قلندر لاہوری مصور پاکستان، اقبال کہتا ہے سنو، فرمایا پانی بھی بارش برس کے وقت پر بس زمین تیار ہے. آپ فرماتے پانی وافر، موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز. موسم بھی ہو، مٹی بھی بڑی صاف ہو. جڑے آل جنانے ہو بہتر جاننے ہیں. ایک موسم چنگا ہے، اس ٹیم تے جو راہ چھوڑی تو پھر چنگی ہو سی. تو جو اقبال کہتا ہے میں بات آپ کی کروں گا لیکن رخ اللہ کی طرف کر دیتا. اقبال کہتا ہے موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز. جس نے اپنا کھیت نہ سمجھا وہ کیسا دہقان. اقبال کہتا ہے سب کچھ اچھا ہے لیکن وہ بیج زمین کے اندر ڈال نہ سکا، بے وقت ڈالا تب اسے کچھ نہ ملا. اقبال کہتا ہے اس جیسا بے وقوف بھی کوئی نہیں ہے. سب کچھ تھا پر وہ زمین کے اندر بیج نہ بو سکا. اقبال کہتا ہے ایسا ہی بہار کا رمضان کا مہینہ ہو اور بندہ اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے، اس سے بھی کوئی بڑا بے وقوف ہو سکتا ہے. حضور فرماتے رمضان ایسی بارش کو کہتے ہیں، ایسے موسم بہار کو کہتے ہیں جو برستی ہے تو سارا گند ختم کر دیتی ہے، سارا گند صاف کر دیتی ہے. آقا فرماتے ہیں جب رمضان شریف آتا ہے میری امت کے گناہوں کو بھی ایسے صاف کر دیتا ہے. لیکن کوئی ہو صاف کروانے والا، لیکن کوئی ہو اس کی طرف رجوع کرنے والا. ایک قدم بندہ اٹھاتا ہے، اس کی رحمت آگے بڑھ کر بندے کا استقبال کرتی ہے. اور پھر جو کرنا، ہمارے ہاں ایک اور بات بھی ہوتی ہے، ختم کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں ایک اور بات بھی ہوتی ہے، کوئی بندہ رمضان شریف میں مسجد میں آ جائے نا تو لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہو، بھائی تو کون ہوتا ہے؟ چلو آیا تو ہے نا، رمضان میں ہی آیا تو ہے نا، کیا پتا میری رب کی رحمت بڑھ کر اس کی طرف متوجہ ہو جائے. شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں صبح تہجد کے وقت آپ اٹھے نا اور عبادت کے لیے، اور آپ کا بیٹا بھی تھا نا، باپ کو تہجد گزارو تو بیٹے نے تو تہجد پڑھنے ہے نا. باپ روزہ نہ رکھے تو پتر کتنے رکھنے گلتے ہی ہے نا جی. توجہ، باپ نہ رکھے تو پترہ کتنے رکھنا. شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اٹھے نا تہجد پڑھنے کے لیے مسجد میں، دیکھئے آپ شروع کر دیئے نا تو بیٹا بھی ساتھ ہے.
بیٹے نے شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا ابا جی اصل کتنے خوش بخت ہیں تہجد پڑھنے ہوتے سارے ستے نے لیکن گل سنے فرمایا ہم کتنے خوش بخت ہیں ہم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ سوئے ہوئے قرآن کہتا ہے فلا فَيَعْلَمُ فَلَا تَزَكَّرُ وَعَالَمُ بِمَا نِتَّقَ قرآن کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے تم نہیں جانتے ہو سونے والا بہتر ہے یا جاگنے والا بہتر ہے اللہ کو پتہ ہے بہتر کون ہے تمہیں پتہ نہیں آپ نے فوراً بیٹے کو ڈانٹا فرمایا ایسا نہ کہو ہو سکتا ہے ہم تہجد پڑھ رہے ہیں اور یہ سو رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ سونے والے ہم سے بہتر ہوں تو پورا سال پڑھی کیا پتا تیری پوری سال دی ایک کتارا پا ایک جوان ہونا ہے اس دی ایک کتارا پا اس لیے کہ اللہ رب العزت کے محبوب کریم فرماتے ہیں رمضان موسم میں بہار ہے اور جو بہار کے موسم کے سائے میں آ جائے جب بارش برس نہیں اللہ ہے تا نہیں تکنا ہے اونچی جگہ یہ تو ہے مندری ہے ہوتا نہیں تکنی ہے بڑی ہے تو ہے چھوٹی ہے جب بارش برستی ہے تو کوئی جگہ نہیں بچتی ہر ایک جگہ صاف ہو جاتی ہے آقا فرماتے جو رمضان میں نچت کر کے آ گیا جب بہار کے موسم میں آ گیا وہ بھی صاف ہو جائے گا اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط